والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ اختتام پذیر ہے، جو کہ اپنے آخری عشرے کی طرف چل پڑا ہے۔ شعبان کا مہینہ ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو اپنے بہت سارے وہ کام کے جو دیگر مہینوں کے اندر کیے جاتے تھے ان کو کم کر کر خالص اللہ کے لیے شعبان کے مہینے کو منتخب کر دیا کرتے تھے۔ اس کی دو وجہیں تھی، ایک تو یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب تھے، تو جو کسی کا محبوب ہوتا ہے وہ اپنے عاشق کے لیے جو ہے فرصت نکالتا ہے، وقت نکالتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ امت کو ایک پیغام دینا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے پورے سال میں ایک بہت بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ جس خوش نصیب انسان کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے اور اس میں وہ اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لے، دنیا وما فیہا سے بڑی دولت کوئی نہیں۔ چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کے اندر ہر ایک چیز کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ فرض کا درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، سنن و نوافل کا جو درجہ ہے وہ فرض کے بقدر کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ایک نیکی کا جو ہے 10 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ہر ایک چیز میں، ہر کار خیر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بڑھا دیا، چونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن جیسی مقدس کتاب کو نازل کیا گیا۔ قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعبان المعظم کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو یہ آخری عشرہ ہے، اس میں ہم مکمل طور پر تیاری کر لیں۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی ذکر کیا تھا کہ جنہوں نے نمازوں کی پابندی کرنی شروع نہیں کی وہ نمازوں پر اتر آئیں اور توبہ اللہ کر کر رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا ہے اور اس کی رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ کوئی بھی چھوٹی سی نیکی کر لی تو رمضان کے اندر چھوٹی سی نیکی کرنا ایسا ہے جیسے رمضان کے علاوہ میں ہم نے کسی بڑے فرض کو، کسی فریضے کو انجام دیا ہے۔ مثلا فرض وہ ہوتا ہے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ کا حکم نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا، حج کرنا، حقوق العباد میں حق تلفی نہ کرنا،
چغل خوری سے بچنا، غیبت سے بچنا، گناہوں سے بچنا، یہ فرض ہے۔ تو غیر رمضان میں ان کا ثواب کرنے پہ ملتا ہے، رمضان میں ایک چھوٹی سی نیکی کر کے اتنا بڑا اجر مل جاتا ہے جتنا فرض کو انجام دینے میں ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ اس مہینے کی جو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں قدر کرنی ہے۔ قدر کیسے ہوگی کہ ہم مڑ آئیں، ہم تائب ہو کر اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو جائیں، اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ ہم اللہ کی طرف لوٹے نہیں، ہم بھولے بھٹکے پھر رہے ہیں، اندھیرے کے اندر پھر رہے ہیں، اندھیرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں۔ خاص طور پر نوجوان طبقہ تو مسجد سے، دینداری سے، اپنے دین محمدی کے طور و طریق سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جس کی بنا پر آئے دن ہمیں امت محمدیہ کو نقصان دیکھنے پڑ رہے ہیں۔ یہ بات ہمیں تسلیم کرنی ہوگی کہ ہم جب تک اعمال پہ نہیں اتریں گے ہمارے حالات سازگار نہیں بنیں گے۔ ہم جب اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو اللہ ہم سے ناراض رہے گا۔ اللہ ناراض رہے گا تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بلندی، سرفرازی، کامیابی نہیں عطا کر سکتی۔ اور اگر اللہ ہم سے راضی ہو گیا، ہم اللہ کی طرف مڑ آئے اور اللہ ہم سے راضی ہو گیا، اللہ نے ہماری بات مان لی، تو دنیا کی کوئی طاقت بھی ہمیں زیر نہیں کر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت ہم پر ظلم نہیں کر سکتی۔ آج چاروں طرف جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اور مسلمان اس کی چکی میں پس رہا ہے، یہ بات ہم مان لیں، تسلیم کر لیں کہ یہ ہمارے اعمال کے نتائج ہیں، ہم ان کے ذمہ دار ہیں۔ ہر بار یہ بات سمجھانی پڑ رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو یہ غفلت نہیں اور کیا ہے، یہ بے حمیتی اور بے حسی نہیں تو کیا ہے، یہ امت کے ساتھ ظالمانہ رویہ نہیں تو کیا ہے، یہ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم نہیں تو کیا ہے، بہن بیٹیوں کا پردہ اتارا جا رہا ہے تو یہ ان کے ساتھ ہم ظلم نہیں کر رہے ہیں تو اور کیا ہے، یہ قرآن کی حق تلفی نہیں تو اور کیا ہے، یہ دین محمدی کی کھلم کھلا بغاوت نہیں تو اور کیا ہے، یہ صحابہ کے مشن کے خلاف نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم لوگوں نے سمجھ ہی کیا رکھا ہے کہ وراثت میں دین ملا ہے، ہمارے باپ دادا پردادا مسلمان تھے، ہم مسلمان، ان کے نام اسلامک طور طریق پہ تھے، ہمارے نام رکھ دیے گئے، ہمارے دادا داڑھی رکھتے تھے، وہ مسلمان ہیں، ہم بھی رکھ لیں گے جب دادا کی عمر کو پہنچیں گے۔ ہمارے دادا جو ہے بڑھاپے میں سجدہ کرتے تھے، ہم بھی کر لیں گے، ابھی ہماری عمر کہاں ہوئی ہے۔ یہ تو پتہ ہونا چاہیے مسلمان کو کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، بلوغت کی دہلیز پر وہ قدم رکھ لیتا ہے، اس پر احکام شریعہ لاگو ہو جاتے ہیں، اس پر شریعت کی تمام حدود، تمام حدیں جاری ہو جاتی ہیں، شریعت کا ہر ایک قانون اس کے اوپر نافذ ہو جاتا ہے، اس کو نماز کی بھی دوامت کرنی ہے، اسے ہر ایک برائی سے بچنا بھی ہے، اور اسے ہر ایک نیکی کو کرنا بھی ہے۔ جو اللہ کے حکم ہیں، جو فرض ہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا پڑے گا، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، لہذا قضا کرنے پر بھی گناہ لازم آئے گا، واجب ہے تو اس کو بھی کر ہی چھٹکارا ملے گا، ورنہ نہیں، سنت ہیں ان کو بھی کرنے کے بعد ہی چھٹکارا ملے گا، ورنہ کیسے امتی ہیں، کیسا عشق ہے، کیسی محبت ہے۔ لوگوں، مسلمان بھائیوں، ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آج کے اس دور فتن کے اندر ہمیں بہت جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بہت سدھرنے کی ضرورت ہے۔ کارگزاری آئی کہ بہت ساری ہماری بچیاں جو اسلام کے اندر داخل ہوئی، اسلام میں آئیں، وہ اس وجہ سے آئی کہ مسلمان نشہ نہیں کرتا ہے، وہ اس وجہ سے آئی کہ مسلمان بے ایمان نہیں ہوتا ہے، وہ اس وجہ سے آئی کہ مسلمان چوری نہیں کرتا ہے، وہ اس وجہ سے آئی کہ مسلمان اپنی بیوی کا حق ادا کرتا ہے، وہ اس وجہ سے آئی کہ مسلمان ایک دن میں 5 وقت وضو کرتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ اس وجہ سے آئی کہ مسلمان اپنے پڑوسی کا خیال رکھتا ہے، وہ اسلام انہوں نے قبول اس وجہ سے کیا کہ مسلمان بزرگوں کی عزت کرتا ہے، وہ اس وجہ سے اسلام کے اندر آئی کہ اسلام شہزادیوں کو عزت دیتا ہے، اسلام شہزادیوں کو پردہ دیتا ہے، وہ اس وجہ سے اسلام کے اندر آئی کہ اسلام اپنی بیٹیوں کو، اپنی
بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی ماؤں کو جو ہے بازار کی زینت نہیں بناتا۔ جب وہ اسلام کے اندر آ گئی، اب مسلمان کا رویہ ماتم کنا ہے، مسلمان کا رویہ رونے کے قابل ہے، کارگزاری ہے، ہمارے اطراف کی کارگزاری ہے کہ ایک جب مسلمان بن گئی بیچاری تو اس کے شوہر نے اس کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ جناب علی کیا جواب دیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ معاف کرنا اگر مجمع کے اندر کوئی میری اس بات کو برا مان رہا ہے تو اس کو جینا حرام کر رکھا ہے۔ وہ یہاں تک کہنے پر مجبور ہو چکی ہے کہ میں تو واپس ماں باپ کے پاس چلی جاؤں، یعنی مرتد ہونے کو تیار ہے کہ میں تو اسلام میں اس وجہ سے آئی تھی کہ مسلمان نشہ نہیں کرتا ہے، مسلمان چوری نہیں کرتا ہے، مسلمان ڈکیتی نہیں کرتا ہے، مسلمان اپنی بیوی پر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے، مسلمان ظلم جبر نہیں کرتا ہے، مسلمان کسی کی حق تلفی نہیں کرتا ہے۔ ماتم ہے ہم لوگوں پر افسوس ہے، ہم لوگوں کی زندگیاں رونے کے قابل ہیں۔ کیا ہم نبی علیہ صلاۃ والسلام کو یہ چہرہ دکھا سکیں گے؟ کیا ہم نبی علیہ صلاۃ والسلام کو اپنا منہ دکھا سکیں گے؟ کسی ایک صحابیہ کو، چھوڑو صحابیوں کی بات، کسی ایک صحابیہ عورت کو ہم اپنا چہرہ دکھا سکیں گے کہ جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی بڑی قربانیاں دے کر یہ اسلام کا پیغام، یہ اسلام ہم تک پہنچایا؟ آپ نے نہیں سنا تھا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ شعیب ابی طالب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور چند عورتیں، ان کے ساتھ معصوم بچے، چند افراد کو 3 سال کی قید میں رکھا گیا۔ جو کچھ ان کے پاس چند دنوں کا سرمایہ تھا انہوں نے اس پر گزارا کیا۔ جب ان کے پاس سے وہ مال ختم ہو گیا، وہ کھجوریں، وہ پانی کی بوتلیں، وہ جو تھوڑا بہت پیسا ہوا آٹا، ستو، وہ جب وہ ختم ہو گئے تو بچے بھوک کی وجہ سے چلا رہے تھے کہ امی دودھ، ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں تھا۔ کس وجہ سے؟ کہ کھانا نہیں مل رہا تھا۔ بچے بلک کے اپنی جان جو ہے گوا بیٹھے۔ ماں اپنے بچوں کی جان اپنے نظروں کے سامنے نکلتی ہوئی دیکھ رہی ہے لیکن کچھ کر نہیں سکی۔ کیوں؟ اسلام کی خاطر ان پر بندشیں لگا دی گئی تھی کہ ان کا بائیکاٹ ہے۔ وہ جو ہے تحریر نامہ لے کر خانہ کعبہ پر لٹکا دیا گیا تھا کہ ان لوگوں سے جو میل جول رکھے گا، تعلق رکھے گا، اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے گا۔ برادری سے بائیکاٹ، پنچایت سے بائیکاٹ، ہماری محفلوں میں بائیکاٹ، ان کے پروگراموں سے بائیکاٹ، ان کو کوئی راشن نہیں دے گا۔ یہ حالات ہم پر بھی آنے والے ہیں، تھوڑے دن اور انتظار کر لیں۔ لیکن لوگوں، ہمیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اس قربانی کے بعد اسلام پھر بھی فاران کی چوٹی سے پھیلتا، رفتہ قربانی دیتا ہوا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ حنین، دنیا بھر کے واقعات ہماری نظروں کے سامنے ہیں کہ کس صحابی نے کیسی قربانیاں دے کر یہ اسلام ہم تک پہنچایا۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ کونین، تاجدار بطحا، جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے چہتے چچا اور پیارے چچا تھے۔ پریوار میں کسی نہ کسی ایک سے محبت ضرور ہوتی ہے۔ نبی علیہ صلاۃ والسلام کو اپنے چچاؤں میں سب سے زیادہ محبت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ لیکن جب اسلام کا پرچم لے کر آگے بڑھے، آڑ بنی، تو ہندا نامی عورت نے رشوت دے کر کچھ لوگوں کو جو ہے اس کو شہید کروایا گیا۔ تو میں نے واقعہ بتایا تھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے تو آپ کی لاش پر چڑھ کر جو ہے آپ پر چیرے لگائے گئے، آپ کے کان، ناک، آنکھ، زبان کاٹ کر ان کو ایک دھاگے کے اندر پرو کر، رسی کے اندر پرو کر گلے کے اندر ہار ڈالا گیا تھا اور کلیجہ نکال کر چبایا گیا تھا۔ برچہ آپ کے نازک جگہ پر لگا تھا۔ کیا ہم مسلمان یہ واقعہ بتانا کوئی ایمان کو تقویت پہنچانا ہے؟ یہ واقعہ بتلا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم لوگ اگر حضرت امیر حمزہ نے پوچھ لیا کہ رمضان دنیا میں کر کر کیا لایا ہے، اے فلاں تو دنیا میں کیا کر کر لایا ہے، کیا تو نے اسلام کے لیے کوئی ایسی قربانی دی ہے؟ میں نے تو اس دین کے خاطر بڑا کچھ کیا ہے۔ کیا تو نے
اتنا بھی گوارا نہیں سمجھا کہ تیرے لاڈلے نبی کے 2 دانت شہید کر دیے گئے تھے صرف سنت کی ترویج کے لیے، قرآن کے پیغام کو پہنچانے کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو پہنچانے کے لیے تو نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا کہ تو اپنے چہرے پر نبی کی سنت سجا لے، تو نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ تو اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کر لے، تو نے اتنا بھی گوارا نہ کیا کہ 5 وقت کی اذان سن کر تو مسجد میں جا کر 4 فرض ہی پڑھیا، 2 فرض یا 3 فرض ہی پڑھ کر آ جا، یہ بھی کہ تجھ سے گوارا نہ ہوا تو کیا جواب دیں گے؟ یہ زندگی عیش و عشرت کا نام زندگی نہیں ہے، یہ گمراہی کا نام۔ عیش و عشرت میں پڑھ کر زندگی گزارنا اور اپنی مگن کے اندر مست رہنا یہ گمراہی ہے۔ ہم اللہ سے کیوں دور ہو گئے؟ ہم نماز پڑھنے نہیں آتے، ہمیں شرم نہیں آتی؟ ہم نماز پڑھنے مسجد میں اذان سن کر ہم اپنے کام میں لگے رہیں، یہاں تک کہ موبائلوں کے اندر گانے بج رہے ہیں، ان کو بھی بند نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، یہ نبی کا امتی ہے، یہ ہے بلال کا چہتا، یہ ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہتا، یہ دکھائے گا حضرت بلال کو منہ، کیا جواب دیں گے ہم لوگوں؟ کچھ ہمارے پاس کوئی ایسی بات، کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم سینہ ٹھوک کے یہ کہہ سکیں کہ ہم جنت میں جائیں گے اور صحابی رسول ہماری سفارش کے لیے کھڑے ہوں گے، تاجدار بطحہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمیں اپنے دست مبارک سے جام شراب پلائیں گے۔ کیا یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس؟ میزان پہ جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے، وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوں گے اپنی امتیوں کی سفارش کرنے کے لیے، ترازو میں اگر کم پڑ گیا تو اللہ کے نبی ہاتھ رکھ دیں گے کہ جانے دو۔ کیا ہمیں شما کی سفارش کریں گے اللہ کے نبی جو اذان سن کر بھی مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتے؟ پڑے سو رہے ہیں، اپنے کاموں کے اندر بیزی ہیں، اپنے کاموں کے اندر لگے ہیں، کھیتوں کے اندر ہیں تو وہیں بیزی ہیں کہ یہی ہماری زندگی نہیں، زندگی یہ نہیں ہے۔ جب مر کر جائیں گے نا قبر کے اندر، قبر کسی کی سگی نہیں ہے، قبر کسی کی لاڈلی نہیں ہے، قبر اسی کے لیے آرام دہ ہوگی جو دنیا کے اندر اللہ کو منا کر جائے گا۔ قبر کے اندر بہت اندھیرا ہے، قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہیں، قبر کے اندر طرح طرح کے عذاب دیے جائیں گے۔ ایک سانپ کی مقدار اتنی بتائی ہے کہ اس کے ناخن اتنے لمبے ہوں گے کہ چلتے چلتے 70 سال تک بھی ہم چلیں گے اس کے ناخن پورے نہیں ہوں گے۔ جب وہ ایک ڈس انسان کو مارے گا، فجر کی نماز چھوڑی ہے تو فجر کے وقت وہ اس پہ مسلط کر دیا جائے گا اور وہ یہ کہے گا اس کو ڈسے جاؤں یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو جائے گا، اور ایک ڈس پہ 70 گز زمین میں وہ دھسا دیا جائے گا، اور پھر اس کو نکالا جائے گا، پھر اس پر سانپ بچھو اور طرح طرح کے عذاب اس پہ مسلط کیے جائیں گے۔ کیا ہم یہ سارا میٹر، یہ ساری چیزیں، یا تو ہمارا ان پر یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہے کہ یہ برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کی زندگی برحق ہے، ہمارا اگر ایمان نہیں ہے پھر مسلمان نہیں ہیں ہم۔ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ قبر کی زندگی ہے، قبر کے اندر ہمیں ہمارے سزا اور جزا ملے گی، پھر میدان محشر قائم ہوگا۔ اور اگر ہمارا ایمان ہے تو ہم اس پر اتر کیوں نہیں رہے ہیں؟ اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس کی تیاری آخر ہم کریں گے کب؟ جب بالکل ہمارے جسم سے خون دورہ کرنا بند کر دے گا، ہم بالکل بوڑھے ہو جائیں گے، داڑھی سفید ہو جائے گی، اب کہی یا فاولا اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں رہی، ٹریکٹر یا ٹرالی چلانے کی طاقت نہیں رہی، اب مصلی بچھا کر کونے میں بیٹھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ ہے کہ اللہ نے جوانی بخشی ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی بخشی ہے، اس میں ہم اللہ کو منا لیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم رفع یدین کرتے تھے یا تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے تھے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے نماز پڑھی یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے قرآن پڑھا یا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم نے سنت پر عمل کیا یا نہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے تم کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو، کون سی جماعت سے تعلق رکھتے ہو، تم نے جماعت میں 4 مہینے لگائے، چیلا لگایا یا نہیں، تم نے حدیثوں پر اور قرآن پر عمل کیا ہے، وہ ان کو تعلیم میں لایا یا نہیں، تعلیم میں لا کر ان پر عمل کیا ہے یا نہیں، یہ سوال کیا جائے گا۔ چلے لگا کر ان پر عمل پیرا ہوئے یا نہیں، یہ پوچھا جائے گا۔ قبر کے اندر یہ حساب و کتاب ہوگا، اور اگر کھرے اتر گئے، قبر کہے گی کہ تیرا آنا مبارک ہے، اس میری پیٹھ پر جتنے بھی لوگ چل رہے ہیں ان میں سب سے معزز اور میرے لیے سب سے بہترین انسان تو تھا،
آج تو میرے اندر آ گیا، میرا معاملہ تیرے ساتھ کیا ہے وہ دیکھ۔ قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ نم کنومت العروس، سو جا جیسے دلہن سوتی ہے، اس کو سلا دیا جائے گا، اس کے لیے عیش و آرام کی جو ہے بندوبست کیا جائے گا، اور ہر آرائش، اور قبر اتنی کشادہ ہو جائے گی جہاں تک وہ دیکھ سکے دیکھے گا، جہاں تک اس کی نظر پہنچے اتنی کشادہ اس قبر کو کر دیا جائے گا۔ آرام سے سو جا، جب میدان محشر قائم ہوگا اس کو اٹھایا جائے گا، قم باذن اللہ، اٹھایا جائے گا۔ وہ یہ کہے گا ابھی تو میں آرام کے لیے ابھی تو لیٹا تھا، ابھی اٹھا دیا، پتہ بھی نہیں چلے گا، اتنا لمبا عرصہ اس کا قبر میں آرام سے گزر جائے گا۔ اور پھر میدان محشر میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا جائے گا، عرش کے سائے کے تلے اس کو جو ہے جگہ مل جائے گی، اسے مساریوں پر بیٹھنے کا موقع مل جائے گا، نیک لوگوں کے ساتھ اعمال نامے میں حساب و کتاب ہوگا، اور جلدی ہی جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہمہ شمہ والا حال رہا، اذان سننے کے بعد بھی مسجد کی طرف نہیں آ رہے ہیں، چہرے پر ہمارے سنت نہیں ہے، بدن پر ہمارے سنتی لباس نہیں ہے، ہماری بچیوں کے پاس پردہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے بہترین سے بہترین گانا جیسا مرضی نکلوا لو ان سے، یوٹیوب سے جیسا مرضی سرچ کروا لو، ان کو پتہ ہے کہاں سے نکلے گا، لیکن ان کو اگر پڑھنے کی نوبت آ جائے، مولوی نے ہاتھ کیسے لگا دیا، ہمارے بچے کو ڈانٹ کیسے دیا۔ بہرحال یہ قرآن سیکھنے کی نوبت آئے تو کوئی وہ ہے، لیکن جب دنیا بھر کی فوش بازی اگر دیکھنی ہے تو بچوں کے اندر مل جائے گی۔ اور ماں باپ کو اگر کہا جائے کہ آپ کے بچوں کے اندر فلاں کمی، اجی چھوٹے ہیں، ابھی آج چھوٹے ہیں، کل یہ بڑے ہوں گے، آج ان کو سنت نہیں پکڑائی، شیطان کا پلہ پکڑائیں گے، کل کو یہ ولی اللہ نہیں بنیں گے۔ آج اگر ہم ان کو نبی کی تعلیم نہیں دیں گے، یہ ولی اللہ نہیں بنیں گے، یہ عاشق رسول نہیں بنیں گے، یہ فلمی ڈرامے دیکھ دیکھ کر یہ وہی شیطان بنیں گے جن شیطانوں کا یہ ڈرامے دیکھتے ہیں، جن شیطانوں کی یہ سیریز دیکھتے ہیں، یہ وہی بنیں گے، ویسے ان کی کٹنگ ہوگی، ویسا ان کا لباس ہوگا، ویسا ان کا فیشن ہوگا، ویسا ان کا رویہ ہوگا، ویسا ان کا طور طریق ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ان کو نبی کی تعلیم سکھائی، قرآن پڑھ کر سنایا، حدیث کا مطلب سمجھایا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانے کی دعا، سنت طریقہ، کھانا کیسے کھانا ہے، سونا کیسے ہے، لیٹنا کیسے ہے، ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کی تمیز کیا ہے، بڑوں کے ساتھ بولنے کی تمیز کیا ہے، مسجد میں جا کر بیٹھنے کی تمیز کیا ہے۔ ایک عالم ہے، بڑا زبردست عالم ہے، وہ یہ کہنے لگے کہ آج کے دور میں بزرگوں نے اپنی جیب سے ٹافیاں ختم کر دی اور بچے مسجد سے دور ہو گئے، بزرگوں نے مسجدوں میں بچوں کو لانا بند کر دیا، اور بچے جو ہے سنت نبوی سے دور ہو گئے، بچے جو ہے علم وراثت سے دور ہو گئے، بچے بجائے عالم بننے کے، بجائے ولی بننے کے کچھ اور ہی بن رہے ہیں۔ تو یہ حالات ہمیں جو آج مل رہے ہیں، اس کی کھیتی، اس کی کارکردگی کی ذمہ دار ہم لوگ ہیں۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ مہینہ ہے، ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، میں ادب کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ نوجوان طبقہ بھی تیاری کر آمادہ ہو جائیں کہ ہمیں سنت رسول کی جو ہمیں پتہ چلے گا ہم اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ ہم فرض نماز کی دوامت کریں گے انشاءاللہ، ہم جان چلی جائے، ہماری گردن پر جو ہے تلوار چل جائے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ جب ظالم آ کر آپ پر مسلط ہو گئے تھے، آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ظالم سے یہ کہا تھا کہ رک، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، اس کے بعد جو تیرا جی چاہے کر لینا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئے اور ظالم نے جو ہے سر قلم کر دیا۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہ مسلمان تھے، وہ مسلمان اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوئے، پیٹ سے پیدا ہوئے، وہ اپنے باپ کے لخت جگر تھے۔ ہم بھی وہی مسلمان ہیں، ہم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں بھی جو ہے حدیث سنائی جاتی ہے۔ قرآن کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے جو بات ہی اثر نہیں کر رہی ہے؟ مسلمانوں، یہ حالات ہمیں بہت دور لے کے جا رہے ہیں۔ ان حالات کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ کل کو ہمارا کوئی جنازہ نصیب نہیں ہمیں ہوگا، کل کو ہمیں کوئی بسم اللہ کہنے والا نہیں ملے گا اگر آج ہم نہیں لوٹے اللہ کی طرف، آج اگر ہم نہیں واپس مڑ آئے اللہ کی طرف، تو آنے والا وقت ہمارے لیے بڑا کٹھن ہے، بڑا دشوار ہے۔ میں نے بتایا کہ ارتداد کی ہوائیں پھیل رہی ہیں، مسلم بچیاں
مرتد ہو رہی ہیں، جو اسلام میں آئی نو مسلم بنی وہ واپس مرتد ہونے کے لیے تیار۔ کیا وجہ؟ ہمارے رویے ایسے ہیں، ہمارے اخلاق ہی ایسے ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ میرے نبی نے تو یہ تعلیم نہیں دی تھی، میرے نبی کی تو یہ سیرت نہیں تھی کہ شوہر اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے اور اتنا ظلم کرے وہ یہ کہے کہ میں واپس اپنے ابو کے پاس چلی جاتی ہوں، ٹھیک تھا ہمارا دھرم، میں نے تو اسلام میں آ کر غلطی کی ہے۔ وہ اس پر اتنا ظلم کر دے کہ وہ مجبور ہو جائے۔ کیا ہو گیا ہے مسلمانوں؟ کیا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تعلیم دی تھی؟ عورتوں کے ساتھ یہی رویہ کرنا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 11 بیویاں تھیں، آپ کا سب کے ساتھ انصاف کا معاملہ تھا، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کا معاملہ دکھا دو تھا۔ صحابہ نے 4 شادیاں کی، کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی کا معاملہ دکھا دو، ہم سے ایک عورت نہیں سنبھالی جا رہی ہے، جبکہ ہم ایک کی حق تلفی کر کے بھی دنیا کے اندر بھی گناہگار ہو رہے ہیں اور آخرت کے اندر بھی گناہگار ہو رہے ہیں۔ اور ہمارے ان رویوں کی وجہ سے ہمارے اسٹوڈنٹس جو اسکول کالج میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے رویوں کو دیکھ کر ہماری مسلم بچیاں ان کے ساتھ اسکول کے اندر اپنا ٹیبل شیئر کرنے کے لیے، اپنا بینچ شیئر کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتی کہ مسلمان بچوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ اس وجہ سے مسلمان بچوں کے کالجوں کے اندر، اسکولوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر ہمارے اخلاق دیکھ کر ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری نوجوان نسلیں ہم سے متاثر ہو رہی ہیں کہ مسلمان بچوں کے رویہ ٹھیک نہیں ہے، مسلمانوں کے اخلاق ٹھیک نہیں ہیں۔ ہمارے مقابلے میں ان کے اخلاق دیکھے جائیں، پڑھنے کے اندر محنتی، ہر چیز کے اندر تہذیب کے اندر بات کریں گے، بڑوں کے ساتھ بات کرنے کا، اپنے کام کے اندر لگن کے ساتھ، کسی کی صحبت میں پڑ جائے، اگر کوئی نشے کے اندر آ کر پڑ گیا وہ الگ بات ہے۔ 100% آج کے دور کے اندر یونیورسٹیوں اور اسکولوں اور کالجوں کے اندر بگڑے ہوئے سب سے زیادہ نشے کی طرف جانے والے ہمارے بچے ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یہ کڑوا گھونٹ ہم پی لیں۔ جو بچیاں اسکول کے اندر اپنا ٹیبل، اپنا بینچ شیئر نہیں کر سکتی ہمارے نوجوان بچوں کے ساتھ، کیا وہ پوری زندگی شیئر کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی؟ پوری زندگی بتانی ہے، اس کے سامنے اپنی زندگی کا ایک پورا نمونہ ہے، پورا آئیڈیل ہے کہ مجھے اپنی زندگی بتانی ہے، مجھے اس نے خواب دیکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب ہمارے رویے اتنے کڑوے ہو گئے تو ارتداد تو پھیلے گئی۔ نوجوانوں، ہم اللہ کے نبی کے امتی ہیں، ہم صحابہ کی تعلیم کو پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن کی تعلیم کو سیکھنے والے ہیں۔ اگر کسی بات کا پتہ نہیں ہے تو پوچھو، ہم بتائیں گے آپ کو کہ نبی کی تعلیم کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، نبی نے کیا اخلاق سکھائے تھے، نبی کی تعلیم کیا ہے۔ آؤ مسجدوں کے اندر 2 ٹائم اللہ کے لیے دین کو سیکھو، اپنی زندگیوں کے اندر سنت رسول کو اجاگر کرو۔ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ ہم دین کو سیکھ کر امت کی ان بیٹیوں کو ارتداد کی ہوا سے بھی بچائیں اور ان کو پردہ بھی پہنائیں۔ آج ہم سے جو پردہ چھینا جا رہا ہے، ہماری بچیوں کو سرعام بازاروں کے اندر ننگے کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، اس کے ذمہ دار ہم ہیں۔ یہ کڑوا گھونٹ پی لیں کے ذمہ دار ہم ہیں۔ ہم نے آمادہ کیا اس چیز پر ان لوگوں کو، ہم نے ابھارا اس چیز پر۔ ہم عیاشی کے لیے کروڑوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنی ایک یونیورسٹی قائم نہیں کر سکتے؟ ہم شادیوں کے اندر لاکھوں روپے خرچ کر سکتے ہیں، کیا ہم اپنا ایک بہترین اسکول اور کالج نہیں بنا سکتے جس کے اندر ہماری اسلامک یونیفارم ہو؟ یہ میرا بیان اس علاقے کے لیے نہ ہو، لیکن ہم ہیں امت محمدیہ کا حصہ تو ہیں۔ ہم نے ہر علاقے کے اندر دیکھا ہے کہ مسلمان خستہ حالت کے اندر جی رہا ہے۔ کیوں؟ حقوق اللہ سے دوچار ہو چکا ہے، مسلمان اپنے حق کو بھول چکا ہے، پڑوسی کا حق کا نہیں پتا، حقوق العباد کا نہیں پتا، حقوق اللہ کا نہیں پتا، سنت کا نہیں پتا، فرض کا نہیں پتا، دین کے کسی بات کا تھوڑا بہت پتا چل گیا، جی بس بہت ہے۔ اگر کسی نے کوئی دعوت دے دی، کوئی بات لے کر چلا گیا، آنکھیں چرا کر بھاگنے کا طریقہ نکالتے ہیں۔ یہ مسجدیں ویران ہو جائیں گی، بارہا یہ بات کہہ دی، کب آئیں گے آخر ہمیں سمجھ میں؟ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے، بات چلی تھی کہ شعبان کے مہینے میں ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں یہ شعبان کا مہینہ اسی لیے دیا ہے کہ ہم رمضان المبارک کی تیاری کریں، اور رمضان المبارک کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت کا مہینہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی مغفرت ہو جاتی ہے، جو مغفرت کروانا چاہے، جن سے ماں باپ ناراض ہیں وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس سے معافی مانگ لیں،
شوہر سے بیوی ناراض ہے تو بیوی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں. یہ آپ اور ان کا معاملہ ہے کہ آپ جانیں، آپ کا اللہ جانے، معافی مانگ لو. اور اگر آپ ناراض ہیں تو آپ اللہ کے لیے معاف کر دیں. معافی تلافی کا مہینہ ہے، اللہ سے بھی لوگوں سے بھی معافی تلافی کر کے پاک صاف ہو کر رمضان کی تیاری کر کر قرآن کریم سننا الگ سنت ہے، تراویح پڑھنا الگ سنت ہے. تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے. قرآن کریم تراویحوں کے اندر مکمل سننا، بیچ میں ایسا نہیں کہ آج سنی 2 دن کی غیر حاضری کر لی اس کی سنت فوت ہو جائے گی. مکمل قرآن کریم سننا سنت ہے اور تراویح پڑھنا الگ سنت ہے. اس لیے ان دونوں سنتوں کو زندہ بھی کریں، روزے بھی رکھیں. بچے جو اس بالغ بلوغت تک پہنچ گئے ہیں ان کو بھی روزہ رکھانے کی کوشش کریں جو رکھ سکیں. چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے نہیں رکھ سکتے، ان کا اسٹمپ بائی اسٹمپ روزہ رکھوائیں صبح سحری سے لے کر 12 بجے تک، 12 بجے سے لے کر جو ہے افطاری تک، تاکہ اس کو عادت پڑے. اس طریقے سے ان کے روزے رکھوائیں، ان کو شوق پیدا کریں کہ بھئی آپ کا روزہ. جو معصوم ہیں، جو بالغ ہیں، ان کے تو روزے ہیں بہرحال فرض. تو یہ تیاری کریں رمضان المبارک کی. اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ماہ رمضان کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.